سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے ابھی آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اس پر روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر نبی اور آل نبی پر جس بھائی کو، جس حضرات کو جس طرح سے بھی درود پاک یاد ہے، اپنے اپنے انداز میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضور کا نام آئے، حضور کا ذکر ہو تو ہمیں چاہیے کہ حضور پر درود پاک پڑھے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ بے شمار حدیث پاک میں فضیلتیں آئی ہیں، بے شمار حدیث پاک میں درود کی فضیلتیں آئی ہیں، درود کی فضیلتیں آئی ہیں۔ انشاءاللہ میں کبھی اس پر بھی گفتگو کروں گا۔ حضرات محترم، کیونکہ انسان جب درود پڑھتا ہے تو انسان کا دل، انسان کا قلب صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ درود پاک پڑھنے سے نبی پر کیا ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، جو انسان مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، قیامت کا دن سب سے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا۔ حضرات محترم، کہیے سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلتیں ہیں حضرت، کتنی بڑی فضیلت ہے حدیث پاک کی۔ اور ایک جگہ میرے نبی فرماتے ہیں، جو انسان مجھ پر درود پاک نہیں پڑھتا ہے، میرا نام بھی سنتا ہے، میرا ذکر بھی سنتا ہے، میرا نام بھی لیتا ہے، لیکن درود نہیں پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر کوئی دنیا میں بخیل ہے تو وہی شخص ہے جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں چاہیے یہ معمول، یہ عادت بنا لے، نبی پر درود پڑھنا ہے، یہ ایک معمول عادت بنا لے کہ دین میں 100 بار پڑھنا ہے یا 1000 دفعہ پڑھنا ہے۔ رات میں سونے سے پہلے، بستر پر جانے سے پہلے، سونے سے پہلے نبی پر 10 مرتبہ، 20 مرتبہ یا چاہے 100 مرتبہ ایک معمول عادت بنا لے کہ نبی پر پہلے درود پڑھنا ہے، پھر ہمیں جا کر سونا ہے۔ حضرات، جو انسان یہ عادت اور معمول بنا لیتا ہے، قسم خدا کی وہ سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے، میرا ایمان کہتا ہے، جو انسان درود پاک پڑھنے یعنی سونے سے پہلے نبی پر درود پاک پڑھتا ہے، سو کر یعنی پڑھ کر سوتا ہے، تو وہ خواب میں حضور کا دیدار کرتا ہے، حضور اپنا جلوہ دکھاتے ہیں اور حضور اس انسان کے خواب میں آتے ہیں اور خود اپنا جلوہ دکھاتے ہیں۔ حضرات، ہمیں چاہیے خود درود پاک پڑھے، اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولادوں کو، اپنے ماں باپ کو، بہنوں کو، سب کو درود پاک پڑھنے کا حکم دے، کیونکہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، جب پڑھو گے، جس ٹائم پڑھو گے، یہ قبول ہی قبول ہے، رب کی بارگاہ میں قبول ہی ہونا ہے۔ حضرات محترم، تو آئیے ایک بار درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں آپ کے سامنے مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حضرات محترم، اس دور حاضر میں لوگ کہتے ہیں ولیوں کی شان کہیں نہیں ہے، ولیوں کے بارے میں اس طرح کے انگلیاں زبان درازی کرتے ہیں۔ میں بتانا چاہوں گا، وہ لوگ اندھے ہو چکے ہیں، وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ارے ہم کون ہوتے، ہماری اوقات کیا ہے جو ہم ولیوں کی شان بیان کر سکے؟ ارے خود اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید میں اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا ہے، اپنی ولیوں کا تذکرہ کیا ہے، ولیوں کی شان بیان کی ہے۔ اس آیت کریمہ پر ہی آپ غور کر لیجئے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حضرات محترم، اللہ فرماتا ہے بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ اسے کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے۔ یہی تو سب سے بڑی شان ہے، یہی تو سب سے بڑی ولی کی شان ہے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا، چاہے دنیا اس کا ساتھ دے یا نہ دے، دنیا کے لوگ اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا، اسی کے دل میں خدا کی محبت بھی ہوگی، خدا بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرات محترم، اس لیے ہمیں چاہیے اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو بسانا ہے، خدا کا خوف پیدا کرنا ہے، خدا کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ جس دن آپ کے دل میں، ہمارے دل میں خدا کا ڈر، خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا، آپ کسی طاقتور سے آپ نہیں ڈریں گے، نہ کوئی طاقتور آپ کو ڈرا سکتا ہے، نہ کوئی چیز آپ کو دھمکا سکتی ہے، نہ کوئی چیز سے آپ ڈر کھائیں گے، نہ کسی چیز سے آپ کو خوف ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے دل میں آ گیا ہے، خدا کا ڈر ہو گیا ہے۔ اب خدا کا ڈر جس کے دل میں آ جاتا ہے، دنیا کا خوف اور دنیا کا ڈر خود بخود نکل جاتا ہے۔ حضرات محترم، میں بتانا چاہوں گا ان ولیوں میں سے ایک ولی کا نام آتا ہے سرکار اعلی حضرت، کہیے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں شریعت کی تحفظ اور دین کی بقا کے لیے اپنے نیک بندوں کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس دار فانی میں جن بزرگان دین نے اپنی بزرگیت اور کرامت سے ہدایت کے چراغ کو پوری دنیا میں روشن کیا، ان میں سے کچھ ایسی انمول ہستیاں ہیں جنہیں دنیا کبھی ان کی علمی کارناموں سے یاد کرتی ہے، تو کبھی تبلیغی خدمات کی حیثیت سے ان بزرگان کو ان کے اخلاق و کردار اور روحانی مقام و مرتبے کے لحاظ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان بزرگوں نے اپنے علم و عمل، تقوی اور پرہیزگاری سے اسلام کی تعلیمات کو عام کیا، اور کفر و شرک اور بدعت جیسے خرافات کا کل حیثیت سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان ایک ممتاز شناخت کے حامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے ان کو مجدد الدین ملت مانا ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین، مجدد الدین و ملت، عظیم البرکت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی قدس سرہ جہاں بہت ساری خوبیوں اور ایک عظیم محقق مجدد کی حیثیت سے مشہور و ممتاز ہے، وہی پر ایک عاشق رسول ہونے کے اعتبار سے بھی عوام و خاص میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی یہ خوبی تمام خوبیوں پر بھاری ہے، اور سب سے نمایاں ہے اسی وصف کی بدولت انہیں شہرت و بلندی اور آفاقی مقبولیت ملی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انہوں نے جو بھی لکھا وہ عشق رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل کر لکھا، اس میں سانچے میں ڈھل کر لکھا، اس میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رنگ جمال نظر آتا ہے۔ تفسیر و حدیث لکھی یا فقہ و فتویٰ لکھے، منطق و فلسفہ پر کچھ لکھا یا ریاضی لکھی، ہر ایک میں انہوں نے عشق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ جمال اور حسن کا جلوہ بھر دیا۔ یہی سبب تھا کہ انہوں نے ہر اس چیز کا احترام و کرام کیا، اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید و تعظیم فرمائی۔ ان کے احترام رسالت اور تکریم نبوت کا یہ عالم تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں کسی ایسے الفاظ کے استعمال سے بھی احتراز فرماتے، ذرہ برابر بھی بے ادبی، جن میں ذرہ برابر بھی بے ادبی و بے
تکریمی کا احتمال و شبہ بھی ہوتا، اعلیٰ حضرت کے مقام کو سمجھنے کے لیے ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ حضرات محترم میں بتانا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جب اپنا قلم اٹھایا، جب بھی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کر لکھا، اعلیٰ حضرت نے کبھی اپنے ماں باپ اور اپنے خاندان کی تعریف نہیں کی۔ جب بھی اعلیٰ حضرت نے تعریف کی تو حضور کی تعریف کی ہے، عشق مصطفیٰ میں تعریف کی ہے، خاندان رسول کی تعریف کی ہے، خاندان بیت کی تعریف کی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ تبھی تو میرے امام نے کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت نے میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، حسنین کی تعریف کی ہے، اہل بیت کی تعریف کی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کی تعریف کی ہے۔ تو حضرات محترم، اعلیٰ حضرت کو آج پوری دنیا جانتی ہے، بچہ بھی جانتا ہے، سب اعلیٰ حضرت کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی اور حیات طیبہ کا جو اعلیٰ حضرت پوری زندگی جو تعریف کی ہے وہ عشق رسالت میں یعنی مصطفیٰ کی تعریف کی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کی سیرت کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کی ذات کا مطالعہ کرو، اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے، اعلیٰ حضرت کو پہچاننا ہے، اعلیٰ حضرت کو جاننا ہے تو پہلے اعلیٰ حضرت کے بارے میں پڑھنا ہوگا، ان کے بارے میں مطالعہ کرنا ہوگا، ان کی سیرت کو پڑھنی پڑے گی، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا ہوگا، تبھی آپ سمجھ پاؤ گے کہ اعلیٰ حضرت کیا تھے اور اعلیٰ حضرت کس ہستی کا نام ہے، کس ذات کا نام ہے۔ اس لیے تو آج پوری دنیا اعلیٰ حضرت کے نام کا صدقہ بھی کھاتی ہے اور اعلیٰ حضرت کو پکارتی ہے۔ آج پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا چرچا ہے، اعلیٰ حضرت کا نام روشن ہے۔ تبھی تو کسی عاشق نے کہا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔